اینما تکونوا یدرککم الموت کہ تم دھرتی کے کسی کونے پر بھی اگر تم موجود ہو، اینما جہاں کہیں بھی تم دھرتی کے اوپر جو ہے وہ چل پھر رہے ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ کا قرآن یہ صاف ستھرے الفاظ میں یہ ذکر کر رہا ہے امت کے لیے اور لوگوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے، اے دھرتی پر بسنے والی نسل انسانی، تمہارے لیے درس یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی موت سے راہ فرار اختیار کرنا چاہے، بڑے بڑے قلعے بنا لے، محلات بنا لے، بلڈنگیں اور کوٹھیاں بنا لے، فرمایا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو اگر تم جو ہے وہ بند کر لو اور دل کے اندر وہم و گمان یہ رکھو اور تمہارا نظریہ یہ ہو کہ ہم جو ہے وہ موت سے بچ جائیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ موت مضبوط قلعوں کو بھی جو ہے وہ چیر پھاڑ کر تمہیں جو ہے وہ اپنے گلے سے لگا لے گی۔ بے شک۔ اس لیے انسان جتنی چاہے ٹال مٹول کرے، جتنے مرضی چاہے ہیلے بہانے تلاش کرے، موت سے بھاگنا چاہے، رب کا مسلمہ اصول ہے، قرآن کا اصول ہے، قرآن کا ضابطہ ہے، فرمان مصطفیٰ یہی ہے کہ انسان اگر چاہے کہ موت سے دوری اختیار کرنا چاہے، ابدی زندگی پانا چاہتا ہے، تو نظام رب کا قانون اور اللہ کا قرآن فرمان مصطفیٰ نے نظام یہ دیا ہے کہ ابدی زندگی اگر کوئی پانا چاہتا ہے تو کم از کم رب کے قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ ایک تو زندگیاں بسر کرو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روشنی کے اندر اور احادیث کے عین مطابق، فرمان مصطفیٰ اور اسوہ رسول کے عین مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو۔ اگر زندگی انسان جو ہے وہ اپنی عیاشی کے اندر جو ہے وہ بسر کرے اور پھر دل کے اندر یہ بات کہے کہ بخشش جو ہے وہ مل جائے گی، ہاں اعمال کے اندر نقص جو ہے، سکم جو ہے، عقیدے کے اعتبار سے انسان جو ہے بندہ بے ایمان نہ ہو، عقیدے کے اندر کوئی فالٹ نہ ہو، لیکن عمل کے اندر سکم آ جائے، بخشش ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ چونکہ ضروریات دین سے ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار یا اس کے اندر سکم جو ہے یہ کفر کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے درس یہ ہے عقائد اور نظریات کی اس کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو بالکل 100% رکھو، اعمال اللہ کا فضل شامل حال رہا، زندگی کے اندر اعمال کے اندر سکم ہو بھی گئے لیکن عقائد و نظریات تمہارے جو ہے وہ اچھے ہوئے، حق کے اوپر جو ہے وہ تمہاری زندگی گزری، اعمال بے شک کمزور ہوئے لیکن رب کا فضل، عمل پر تو بھروسہ ہی کوئی نہیں۔ اور میاں صاحب نے یہی بات کی ہے نا کہ عمل جو ہے اگر انسان دنیا کے اندر عمل بھی کرے پھر تقاضا رب سے عدل کا کرے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اوے اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ اگر انسان دنیا کے اندر عدل، یہ تو ایک انسان کی زندگی کے اوپر عدل و انصاف کا ایک نظام یہ ان کے تحت ہے، اگر اس کا مطالبہ اگر اللہ سے کل قیامت کے دن اگر کوئی مطالبہ کرے کہ رب تو عدل کر، عدل پر تو ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، چونکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آج میں اس زمین پر کھڑا ہوں، پھر عدل کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ میرا یہ وزن 7 زمینوں تک جو ہے میرا بوجھ پڑا ہوا ہے، اگر عدل پر بخشش ہونی مقصود ہوتی تو یہ جو 7 زمینوں تک میرا وزن جا رہا ہے، کل قیامت کے روز عدل کا تقاضا اور پیمانہ یہ بنتا ہے کہ اس جو ہے وزن کو 7 زمینوں کے وزن کو میرے اوپر لادا جائے، میں اور آپ میں سے کوئی ایک بھی برداشت کوئی نہیں کر سکتا۔ بخشش جو ہے یہ عدل پہ نہ کرو، اپنے نظریات رب سے عدل کے اعتبار سے نہ کرو کہ ربا عدل کر، اے عدل کے اوپر جاؤ گے تو کہیں کے نہیں رہو گے، وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے، عدل نہیں رب سے فضل کا تقاضا کرو کہ ربا اعمال کے اندر سکم آ گیا، کمزوری آ گئی، لیکن تیرے عدل نہیں، یہاں پر تیرے فضل کے طلبگار ہیں، آج فضل پر جو ہے وہ بخشش کر، اللہ کے پھر رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اعمال کے اندر سکم چل جاتا ہے، عقائد کے اوپر سکم نہیں چلتا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کے اندر سکم کفر کے اوپر لے جاتا ہے۔ اور سادات کے لیے ایک بات، صحیح کان سید زادہ بھی کان کھول کر سن لیں،
کہ قرآن میں جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ٹائم چونکہ ہو چکا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ سید زادو کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ سادات کے قریب اگر کوئی آج کو ہینگی پھینگی یہ کرتا ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے کہ میں سادات سے جو ہے وہ اپنا دامن چھڑا کے جو ہے وہ اپنے کام کر رہا ہوں، نہیں کم از کم قرآن کی اس آیت پر غور کرے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کوئی جتنی مرضی شیخی بگارتا پھرے وہ دور نہیں ہوا، اللہ کے قرآن نے اصول دیا ہے کہ سادات کے نزدیک جو ہے وہ ایک ناپاکی گندگی جو ہے یہ ٹپک نہیں سکتی، اس لیے اس پر شیخی نہ مارو۔ سادات کے لیے یہ ہے، اہل بیت کے لیے اگر ایک نیکی پر 2 اجر ہیں تو کان کھول کر سن لیں۔ قرآن کی آیت کا یہ عکس دوسری طرف کا بتاتا ہے، جہاں پر ایک نیکی پر 2 ثواب ہیں، سید زیادہ گناہ 1 کرے گا 2 گناہ لکھے جائیں گے، جہاں پر اجر جو ہے وہ ڈبل ہے وہاں پر 1 گناہ 2 کا سبب بن جائے گا۔ سادات بھی اپنے اندر حیا اور غیرت اور ایمان پیدا کرو اور دوسروں کو بھی درس تب دو جب اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو۔ بے شک موت نہیں چھوڑتی، سید ہو یا غیر سید ہو، اس لیے زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر ہو تو اپنے عقائد، معاملات، حالات کم از کم بہتر رکھو۔